بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اویس عباسی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ دوستو، آج میں بات کرنے لگا ہوں نزلہ اور زکام کے حوالے سے۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی آئی ڈی پہ لازمی ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، دوستوں کو سبسکرائب کروائیں، اپنے گروپس میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو۔ دوستوں، نزلہ اور زکام کے حوالے سے بات کروں گا تو اس میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہیں۔ کئی نوجوان دوست احباب ہمارے ایسے ہیں جو اس نزلہ اور زکام کے دائمی مریض بن چکے ہیں۔ تو آج میں اس کے حوالے سے ایک نسخہ بڑا بہترین ہے جو دائمی نزلہ زکام کو ختم کرے گا۔ بہرحال اس کی تھوڑی سی تعریف اور اس کی چند وجوہات پہلے میں بیان کر دیتا ہوں کہ دماغ کی طرف سے جو فضلات خارج ہوتے ہیں اس کو نزلہ زکام کہتے ہیں۔ اگر وہ فضلات جو ہیں وہ ناک کی طرف سے خارج ہوں تو ان کو زکام کہا جاتا ہے، اور وہی فضلات جب سینے پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے سینے کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ عام جب موسمی تغیر و تبدل کی وجہ سے ہوتا ہے تو تھوڑا بہت جوشاندہ پینے سے، کوئی قہوہ پینے سے بھی بعض اوقات یہ نزلہ اور زکام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ نزلہ اور زکام جو ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے اور ہر وقت وہ کیرا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اندر نزلہ اور زکام جو ہے وہ گرتا رہتا ہے سینے پر، پھر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھاتی بھاری ہو جاتی ہے، تو بلغم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج بڑا بہترین نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چاند اس کی وجوہات یہ ہیں، ایک تو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ موسمی تغیر اور تبدل کی وجہ سے جب سردی کا موسم آتا ہے تب بھی یہ شروع ہو جاتی ہے، گرمی کا موسم، یعنی جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ نزلہ زکام عام ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو الرجی ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے کہ مٹی آئی، چھینک آئی، ناک میں گرد و غبار گئی تو تب بھی ان کو نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے، برف کا استعمال، کلفی کا استعمال، اس کے بعد آئس کریم کا استعمال کرنے سے بھی کئیوں کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے اور گرم غذاؤں سے بھی بکثرت ان کا استعمال کرنے سے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں زیادہ چلنے سے، تیز دھوپ میں یا زیادہ سردی کے موسم میں چلنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے، دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت جماع کی وجہ سے بھی یہ نزلہ زکام کا عرضہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس کے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ایسا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین نسخہ ہوگا اگر اس کو چند دن استعمال کر لیا جائے ریگولر، اور ساتھ پرہیز کر لیا جائے، یعنی ٹھنڈی چیزوں کا پرہیز کیا جائے، زیادہ تر اور گرم غذائیں جو دوست احباب ہمارے بکثرت استعمال کرتے ہوں وہ ان کا ترک کریں، ان سے پرہیز کریں، اور اس نسخے کو اگر باقاعدہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نزلے اور زکام سے جان چھوٹ جائے گی، اور دماغ کو قوت بھی ملے گی، دماغ بھی مضبوط ہوگا، یادداشت بھی مضبوط ہوگی، ساتھ نظر کو بھی فائدہ پہنچے گا، صحیح ہو گیا، اور ساتھ انشاءاللہ نزلے زکام کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، نسخہ یہ ہے کہ آپ سونف کا آٹا لیں گے اور سفید چینی لیں گے، اور تیسری چیز ہے گائے کا گھی۔ گائے کا گھی مل جاتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کا آپ ہم وزن لیں گے۔ مثلا اگر آپ سونف کا آٹا 50 گرام لیتے ہیں تو 50 گرام آپ سفید چینی لے لیں گے، یہ عام جو استعمال والی ہے، اور 50 گرام ہی آپ زرد گاؤ یعنی کہ زرد گھی جو ہے، گائے کا گھی، وہ آپ لیں گے، اور ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ عمر کے لحاظ سے اس کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں، یعنی 20 سے اوپر ہیں، 25 30 سال 40 سال کی عمر ہے، تو آپ اس کو 1 تولہ سے 2 تولہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بڑی چمچ ہوتی ہے نا، یہ چاول کھانے والی جو بڑی چمچ ہے کھانے والی، وہ بڑی چمچ بھر کے آپ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر عمر تھوڑی ہے تو آپ حسب عمر جو ہے وہ بچوں کو غذا، اگر بچے اس میں مبتلا ہیں، بعض اوقات تو بچے زیادہ اس میں نزلہ اور زکام میں مبتلا ہوتے ہیں، تو بچوں کی عمر کے لحاظ سے دیں، یعنی اگر 10 سال کا عمر ہے تو آدھی چمچ دیں، اگر ان سے چھوٹے ہیں تو اس کی مقدار اور تھوڑی کم کر لیں، ساتھ پرہیز کروائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل سے
آپ دیکھیں گے کہ اس نسخے کے استعمال سے دائمی جو نزلہ ہوگا، دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ مرضیں ڈھیٹ ہوتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دوائی کا استعمال تھوڑا زیادہ عرصہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے آپ اس کا استعمال 15-20 دن 1 ماہ تک کریں، لگاتار ریگولر کریں، صبح اور شام اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دائمی نزلہ بھی جو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔